السلام علیکم۔ پروگرام خبر اور تجزیہ میں خوش آمدید۔ میں ثنا کیوان، پروگرام میں میرے ساتھ مزمل سہروردی صاحب۔ مزمل صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین، سب سے پہلے بات تحریک انصاف کے احتجاج کے حوالے سے، کیا پھر اسلام آباد آنے کے لیے اور احتجاج کے لیے تحریک انصاف نے ایک نئی حکمت عملی تیار کر لی ہے؟ کیا ایسا ہونے والا ہے یا نہیں، اس پر بھی بات۔ اور جیلوں میں قید جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، جن میں شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری، یاسمین راشد صاحبہ، انہوں نے احتجاج معطل کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ سب سے پہلے مزمل صاحب اسی پر بات کر لیتے ہیں کہ بڑا مطالبہ آ چکا ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا، وہی قیادت جسے اگنور کیا جاتا تھا۔ شاہ محمود قریشی نے بھی اس کے حوالے سے میڈیا ٹاک میں کہا تھا۔ لیکن شاہ محمود قریشی صاحب سینئر وائس چیئرمین ہیں، اور ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود رشید، عمر سرفراز چیمہ اور سینیٹر اعجاز چودھری، یہ سب 9 مئی کے مقدمات میں کوٹ لکھپت جیل میں اکٹھے قید ہیں۔ ان سب نے ایک مشترکہ خط جو ہے وہ جاری کیا، اوپن لیٹر جو دیا تو میڈیا کے نمائندگان کو دیا، اور ہاتھ سے لکھا ہوا خط ہے، کوئی کمپوز نہیں ہے، ہاتھ سے لکھا ہوا خط ہے، جس کا پہلا جملہ ہی یہ ہے کہ سر دست احتجاجی تحریک معطل کر دی جائے۔ ایک طرف پشاور سے خبریں آ رہی ہیں کہ دوبارہ اسلام آباد جانے کی کال دی جائے گی، اور پارلیمانی پارٹی اور ہر جگہ چیلنج، گولی کا جواب گولی سے دیا جائے گا، اور ہم بھی، اور ایک طرف وہ چیلنج ماحول ہے کے پی میں، دوسری طرف کوٹ لکھپت جیل سے تحریک انصاف کے جو لیڈرشپ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے، پہلا جملہ ہے ان کا، سر دست احتجاجی تحریک معطل کر دی جائے۔ ان کا مطلب ہے کہ اب مزید احتجاجی تحریک نہ کی جائے، اس کو سسپینڈ کیا جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک گیر سوگ کا اعلان کیا جائے جو اسلام آباد میں قتل عام ہے، اور گلے محلے، وارڈ، یونین کونسل کی سطح پر تعزیتی اجلاس اور قرآن خوانی اور آیت کریمہ کے ورد کے لیے محفل منعقد کی جائیں، یعنی کہ ایک سافٹ احتجاج کی بات کی ہے کہ آپ تعزیتی اجلاس کریں، آپ قرآن خوانی کریں، آیت کریمہ کے ورد کریں، کی محفل کریں اور اس قسم کی چیزیں کریں، لیکن پولیٹیکل گیدرنگز نہ کریں۔ جب وہ یہ بات کر رہے ہیں، ان کا مطلب ہے کہ ریلیجس گیدرنگز کریں، ختم درود کریں اور قرآن خوانی کریں، لیکن کوئی جلسے جلسے نہ کریں۔ اس پر بھی دفعہ 144 لگ گئی تھی۔ شہداء کے گھروں اور قبروں پر حاضری دی جائے، شہداء پہ جائیں، ان کے قبروں کا اہل خانہ سے تعزیت کریں، انہوں نے کہا ہے۔ اس کے نتیجے میں غم، غصہ اور سوگ کو ایک عوامی قوت میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک رائے عامہ بنے گی جو ایک عوامی قوت بنے گی، اور میڈیا اور سوشل میڈیا پر قتل کی مکمل تفصیلات ثبوتوں کے ساتھ پیش کی جائیں۔ اب دیکھیں، ثبوتوں کے ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو آپ جھوٹ پھیلا رہے ہیں نا، میں اس کا یہ مطلب سمجھاؤں کہ جب جیل سے بیٹھے لیڈر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ثبوتوں کے ساتھ بات کریں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹا پروپیگنڈا نہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ وہ کہتے ہیں تفصیلات۔ دیکھیں نا، بانی پی ٹی آئی کے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے 4 ویڈیوز پہلے ٹویٹ کی گئی ہیں، پھر وہ ڈیلیٹ کی گئی ہیں کیونکہ وہ جھوٹ ثابت ہو گئی تھی۔ تو میرا ذاتی طور پر خیال ہے کہ وہ ایک بلو ایریا کی فوٹو اے آئی جنریٹڈ آپ نے بنا دی کہ جی وہاں خون ہے، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ فیک ویڈیوز اور فیک سب کچھ بہت چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا ثبوتوں کے ساتھ، انہوں نے کہا بانی کی اجازت سے مشروط شہداء فنڈ کا قیام کیا جائے، ان کا مطلب جو لوگ ان کے ہوئے ہیں ان کی مالی معاونت کی جائے۔ نیچے نام ہیں شاہ محمود قریشی، سینیٹر اعجاز چودھری، ڈاکٹر یاسمین راشد، محمود رشید، عمر سرفراز چیمہ، اسیران جیل سینٹرل جیل کوٹ لکھپت لاہور۔ اب شاہ محمود قریشی صاحب نے، آپ کو یاد ہے یہ جو اسلام آباد کی کال تھی، اس سے پہلے بھی ایک میڈیا ٹاک کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ہم سے مشورہ کر لیں، ہمارا بھی 40 سال کا تجربہ ہے سیاست کا، بیرسٹر گوہر، عمر ایوب، شیخ وقاص، ہمارے پاس نہیں آتے، کبھی ہمیں بھی ملنے آ جایا کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہم 1 سال سے بند ہیں، ہمیں پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر کبھی ملنے نہیں آیا۔ میرا خیال ہے انہیں کوئی ملنے نہیں آتا تو انہیں یہ خط جاری کرنا پڑ گیا، اگر کوئی ملنے آتا تو وہ اس ملاقات میں یہ مشورہ دے دیتے، لیکن چونکہ پچھلی دفعہ انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ملنے نہیں آتا اور اس کے بعد بھی انہیں کوئی ملنے نہیں آیا، تو ان کے پاس کوئی حل نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ خط جاری کریں۔ پی ٹی آئی ان کی قید کو انٹرنیشنلی تو کیش کراتی ہے، لیکن یہاں ان کو ملنے کے لیے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ دوسری طرف جو پشاور کا ماحول ہے وہ تو بہت ہی گرم ہے، آپ دیکھیں نا، گنڈا پور صاحب کی تقریر کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں۔ پارلیمانی پارٹی میں جو بات چیت ہوئی ہے، مطلب تحریک انصاف نے دوبارہ اسلام آباد جانے کا فیصلہ کیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور کال اسلام آباد کی دی جائے، گولی کا جواب گولی سے دیں گے، گولی کا جواب تو گولی کی۔ پارلیمانی پارٹی نے بھرپور تیاری کے ساتھ دوبارہ اسلام، ابھی ڈیٹ کوئی نہیں دی انہوں نے، یہ نہیں کہا کہ فلاں تاریخ کو جائیں، اب یہ 1 سال بعد بھی ہو سکتا ہے، 6 مہینے، انہوں نے کہا بھرپور تیاری کے ساتھ جائیں۔
ایک تو وہ یہ مانے ہیں کہ اس بار ان کی تیاری نہیں تھی, بڑی غلطیاں کی ہیں, پی ٹی آئی کے اندر بہت لڑائی چل رہی ہے اس کے اوپر. لیکن گنڈا پور صاحب کے اوپر ایک تو ایلیگیشن تھا کہ وہ بھاگ گئے ہیں. میرا خیال ہے اس کو کور کرنے کے لیے انہوں نے کے پی اسمبلی میں ایک بڑی اگریسو تقریر کی. پچھلی دفعہ ڈی چوک پر جب علی بن گنڈا پور صاحب تھے اور ان کو اس وقت بڑا ایک اسٹریٹجیکلی موو لینا پڑی کہ 12 ضلعوں سے ہو کر ان کو واپس جانا پڑا. آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس وقت جو کیا وہ ٹھیک کیا؟ اگر نہ کرتے تو جو بشرا بی بی کی کال کے بعد ہوا پچھلی دفعہ بھی ہو سکتا تھا. جی میرے خیال میں اب تو انہوں نے حکمت کا مظاہرہ کیا نا, لیکن وہ ڈی چوک پہنچے بھی لیکن انہوں نے سارے کارکن اور تصادم نہیں ہونے دیا. اس بار تو تصادم ہو گیا, اس بار تو آپ دیکھیں لڑائی ہو گئی, ریاست کے ساتھ تصادم ہو گیا, ریاست کی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تصادم ہو گیا, جو پرامن احتجاج کی نشانی تو نہیں ہے. حماد اظہر صاحب نے آج ایک ویڈیو جاری کی ہے, لیکن ٹیکنیکلی پی ٹی آئی پنجاب تو کوئی احتجاج نہیں کر رہی. احتجاج لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کے پی کا کون سا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. گورنر آج کی بات کی انہوں نے, گورنر آج میرے خیال میں گورنمنٹ لگا ہی نہیں رہی. یہ ایک سیاسی گفتگو ہے, انہوں نے اس کا سیاسی جواب دے دیا ہے. ابھی دیکھیں نا جی, حکمران جماعت کی پیپل پارٹی بھی خلاف ہے, فضل الرحمان صاحب بھی خلاف ہیں, ساری جماعتیں گورنر راج لانے کے خلاف ہیں. کہا گیا اسٹیک ہولڈر سے مشورہ کریں گے, جماعتیں نہیں مان رہی تو وہ کیسے. ابھی گورنمنٹ نے گورنر راج لگانے کے لیے کوئی پارلیمان میں قرارداد تو منظور پیش نہیں کی ہے, ٹھیک ہے نا, جو طریقہ کار ہے. تو میرے خیال میں ابھی گورنر راج تو آن دا کارڈز تھا ہی نہیں. لیکن یہ جو بات ہے نا کہ ہم ایک دو باتیں خطرناک ہیں. ایک یہ ہے کہ دوبارہ اسلام آباد کی کال کی تیاری, گولی کا جواب, اور دوسرا گولی کا جواب گولی. اس کا مطلب ہے اگلی دفعہ اس سے بڑا تصادم. وہ بات تو درست ہے کہ اسلحہ ہمارے پاس بھی موجود ہے, لیکن اس طرح بات نہیں ہوگی نا, مذاکرات ہونے چاہیے. نہیں, اسلحہ آپ حکومت کے خلاف نہیں اٹھا سکتے. آپ کے پاس جو اسلحہ ہے وہ آپ ریاست کے خلاف نہیں اٹھا سکتے. مطلب اگر کسی کے پاس کوئی بندوق ہے, وہ بندوق ریاست کے خلاف نہیں اٹھا سکتا. اگر وہ ریاست کے خلاف بندوق اٹھائے گا تو پھر وہ کالعدم جماعت ہوگی, وہ ٹی ٹی پی ہوگی, وہ عسکری. دیکھیں سیاسی جماعت یہ گفتگو نہیں کر سکتی, سیاسی ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ یہ گفتگو نہیں کر سکتا. اب صورتحال یہ مذاکرات تم سے کوئی کر نہیں رہا ہے, نہیں, احتجاج کی اجازت نہیں ہے, آپ غلط بات عدالتوں سے ریلیف نہیں, کیا کریں آپ؟ وہ کہتے ہیں ہم نے کسی سیاسی جماعت سے مذاکرات نہیں کرنے, وہ کہتے ہیں ہم نے, پھر آپ یہ کیوں کہتی ہیں ان سے کوئی مذاکرات نہیں کر رہا؟ آپ کہیں وہ کسی سے مذاکرات نہیں کر رہے. دیکھیں چیزوں کو فریز تو ٹھیک کر لیں نا, میرا مطلب نیریٹو بلڈنگ نہ کریں. فریز یہ ہے کہ وہ کسی سے بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے, وہ کوئی مذاکرات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, اور ہٹ درمی میں بھی قائم ہے. آپ میری بات سمجھیں. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں, دیکھیں نا, ایک وہ اس طرح کی جب بات کریں گے تو پھر تصادم بڑھے گا, درجہ حرارت بڑھے گا, بڑھا ہے. اور آج ان کے اپنے لیڈرز نے جیل سے خط جاری کیا ہے, نو مور پروٹیسٹ, نو مور پروٹیسٹ. انہوں نے کہا بند کر دیں, احتجاجی تحریک معطل کر دیں, ملک مزید اس کا مکمل نہیں ہو سکتا. میرے خیال میں آپ جیل میں اپنے بیٹھے ہوئے اپنے لیڈروں کی بات سنیں, ان کی بات کو وزن دیں, اور ان کی بات کو سمجھیں کہ اس کے نتیجے میں پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. باقی تحریک انصاف کے اپنے اندر چونکہ بہت لڑائی چل رہی ہے, اس لڑائی کو کور کرنے کے لیے بھی گنڈا پور صاحب نے یہ تقریر کی ہے, کیونکہ اس وقت سب سے بڑا تو الزام گنڈا پور پہ ہے نا کہ وہ بھاگ گئے ہیں, وہ اور بشرا بی بی کو اپنے ساتھ انہوں نے جانے پہ مجبور کیا, اور اشارہ کو مشال یوسفزئی کی طرف, مشال یوسفزئی کو. دیکھیں نا, اب مشال یوسفزئی کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے. انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ بشرا بی بی وہاں سے نہیں جانا چاہتی تھیں, گنڈا پور انہیں زبردستی لے گئے, کہ ہم واپس جا رہے ہیں, دھوکہ دے کر, جھوٹ بول کر زبردستی لے گئے. سن لیتے ہیں پہلے کیا کہا انہوں نے. جی, آپریشن سٹارٹ ہوا تو وہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی علی امین, ان کو زبردستی وہاں سے لے کے گئے تھے. جی یہ بات درست ہے کہ وہ وہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی, اور وہ جب واپس آئی ان کی جانے کی وجہ یہ بنی کہ ان کی گاڑی پہ اسٹریٹ فائرنگ ہوئی. تب بھی وہ جانا نہیں چاہتی تھی, تو ان کی گاڑی کے فرنٹ شیشے پہ کوئی کیمیکل نما چیز پھینکی گئی, جس کی وجہ سے فرنٹ شیشہ بالکل بلرڈ ہو گیا تھا, کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. تو ان کو بتایا گیا کہ جی گاڑی چینج کر رہے ہیں صرف, اور گاڑی چینج ہوگی اور پھر کارکنوں کی طرف ان کو واپس لایا جائے گا. اس کے بعد کا ورژن مجھے نہیں پتا. جی, تو بی بی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ احتجاج سے واپس جا رہی ہیں, حالانکہ وہ نہیں جانا چاہتی تھی, یہ ان کا مقصد ہے کہنے کا. اچھا, اس کے بعد گنڈا پور نے انہیں ہٹایا ہے یا بشرا بی بی نے ہٹایا ہے؟
دیکھیں کوشچن یہ ہے کہ اس انٹرویو کا برا بشرا بی بی نے منایا ہے یا گنڈا پور نے منایا ہے؟ بہت بڑا سوال ہے. دیکھیں ایک اینگل یہ ہے کہ گنڈا پور نے برا منایا ہے اور اس نے کہا وہ وزیر اعلیٰ ہیں اور یہ وزیر اعلیٰ کی معاون تھیں, انہوں نے کہا آپ میری کیبنٹ میں ہو کر میرے پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ میں بی بی کو زبردستی لے گیا اور بی بی تو وہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی, تو لہٰذا گنڈا پور نے انہیں ڈی نوٹیفائی کیا. لیکن میں ایک اور بات سمجھتا ہوں کہ بشرا بی بی کی ترجمان کو گنڈا پور ڈی نوٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتے. بڑا سوال ہے. دیکھیں نا, اگر گنڈا پور نے بشرا بی بی کی ترجمان کو بشرا بی بی سے پوچھے بغیر ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے, پھر تو لڑائی بہت بڑھ گئی. پھر تو نون لیگ بھی تحریک انصاف والی لڑائی ہو گئی نا کہ بشرا بی بی پی ٹی آئی ہو گئی اور گنڈا پور نون لیگ ہو گیا. جیسے دو لڑائی ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ دو سیاسی جماعتوں میں بہت زیادہ لڑائی ہے, یا پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہے. ایسے گنڈا پور اور بشرا بی بی کی لڑائی ہو گئی کہ گنڈا پور نے بشرا بی بی کی ترجمان ہی ڈی نوٹیفائی کر دی ہے. ایک اینگل یہ بھی ہے کیا کہ دونوں کا اختلاف ہی نہیں ہے. اچھا ایک اینگل یہ ہے کہ بشرا بی بی نے کہا کہ تم نے یہ بات کیوں کہی کہ میں اپنی مرضی سے نہیں گئی اور مجھے وہ زبردستی لے گئے. پھر ان کی بہن نے مریم بٹو نے بیان دیا ہوا تھا کہ ان کو حبس بیجا میں گنڈا پور نے رکھا ہوا ہے, اور اس سارے کا جی گنڈا پور نے ان کو زبردستی حبس بیجا میں قید کیا ہوا ہے. اس سارے نیریٹو کو مشال جو ہیں وہ سچ ثابت کر رہی تھیں کہ گنڈا پور. تو اب یہ اپنی جگہ ایک سوال ہے کہ کیا بشرا بی بی نے مشال یوسفزئی کو ہٹوایا ہے یا گنڈا پور نے ہٹایا ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ بڑا سوال ہے, یہ بہت بڑا سوال ہے. میری رائے یہی ہے کہ یہ خواتین کی جو مینجمنٹ ہے وہ مس مینج ہوئی ہے. یہ چیز خواتین کو ایکسیپٹ کر لینی چاہیے. یہ ان کو ڈی نوٹیفائی گنڈا پور نے کیا ہے یا بشرا بی بی کی اجازت سے؟ دونوں کی اجازت سے ہوا. اس کا مطلب اگر اختلافات ہوتے تو سامنے آتے. ذرائع کلیم کر رہے ہیں کہ دونوں کی مشال کے اس انٹرویو کو پسند نہیں کیا کہ مجھے زبردستی بڑھاوا ملے گا نا. اچھا اس کا مطلب ہے کہ کیا بشرا بی بی یہ پوسچر نہیں لینا چاہتی کہ انہیں زبردستی وہاں سے لے گئے ہیں, اور وہ یہ پوسچر لینا چاہتی ہیں کہ میں اپنی مرضی سے وہاں سے گئی ہوں؟ پہلا بیان کی بہن کا, پھر اس کے بعد نہیں, بشرا بی بی نے تو کوئی بات ہی نہیں کی نا. ان کی جو بات ابھی تک آئی ہے وہ تو بے شرم اور بغیرت والی آئی ہے نا. ابھی تک یہ تو کوئی بات آئی نہیں کہ وہ ڈی چوک سے یا چائنا چوک سے G8 سے اپنی مرضی سے گئی ہیں یا گنڈا پور انہیں زبردستی لے گیا ہے. اس بات کی وضاحت ابھی تک بشرا بی بی نے نہیں کی. ان کی ترجمان نے اس کی وضاحت کی اور وہ ترجمان چند گھنٹے بعد ڈی نوٹیفائی ہو گئی. اس کا مطلب ہے وہ وضاحت نہ گنڈا پور کو قابل قبول ہے نہ بشرا. آپ کہتی ہیں بشرا بی بی کی مرضی سے ڈی نوٹیفائی ہوئے ہیں, اور اگر بشرا بی بی کی مرضی سے ڈی نوٹیفائی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو مشال کی یہ بات پسند نہیں ہے. مجھ تک کچھ انفارمیشن ہے کہ ایک حکمت کی وجہ سے بشرا بی بی خاموش ہیں, کیونکہ ابھی جو عمران خان صاحب ہے ان سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی, اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جب تک ان سے ملاقات نہیں ہوتی, چیزیں کلیئر نہیں ہوتی, وہ خاموش ہی رہیں گی. نہیں دیکھیں جو ہوا ہے اس کا تو بتائیں نا. آگے کا لاہ عمل انہوں نے جا کے بانی پی ٹی آئی سے لینا ہے. جو ہو گیا ہے وہ تو بتائیں کہ کیا ہوا ہے. دیکھیں نا وہ وہاں سے کیسے گئیں. دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کا اور حکومت کا موقف ہے کہ گنڈا پور اور بشرا بی بی کو تو محفوظ راستہ گورنمنٹ نے لے کے دیا, ورنہ اپنے کارکن ان کو مار رہے تھے, ان کی گاڑی پر پتھراؤ کر رہے تھے, اور وہ انہوں نے ان کو نکلنے نہیں دینا تھا, اور ان کو ان کے کارکنوں نے مار دینا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ان کو تو گورنمنٹ نے وہاں سے نکالا ہے اور نکال کر ان کو باہر کیا ہے اور ان کو محفوظ راستہ کیا ہے کہ آپ چلے جائیں, کیونکہ ان کو بتایا گیا تھا کہ ایکشن شروع ہونے لگا ہے. تو گنڈا پور نے کہا میں نکلنا چاہتا ہوں, انہوں نے کہا بی بی سے پوچھ لیں, بی بی نے کہا میں بھی نکلنا چاہتی ہوں. پھر گورنمنٹ نے اور اسٹیبلشمنٹ نے, لا انفورسنگ ایجنسی نے دونوں کو نکلنے کا محفوظ راستہ دیا. ایک تو یہ اگر بی بی اگر گنڈا پور کو تو اسٹیبلشمنٹ نہیں نکالا ہے نا, وہاں سے حکومت نے نکالا ہے, قانون نافذ کرنے والے اداروں نے نکالا ہے, رینجرز نے نکالا ہے, تو بی بی ان کے ساتھ نکلی ہیں, تو بی بی بھی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے نکلی ہیں, نہیں تو وہ بی بی کو وہاں گرفتار کر لیتے. یہ تو ہے, بی بی کو گرفتار کرنا کون سا مسئلہ تھا. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ مشال یوسفزئی کو جو ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے اس نے ان گنت نئے سوال پیدا کیے ہیں کہ کیا جو مشال کہہ رہی ہیں کہ بی بی کو ان کی مرضی کے بغیر وہاں سے لے جایا گیا ہے, یہ بات بی بی کو پسند نہیں آئی یا آئی؟ یہ نہیں آئی, اوبویسلی نہیں آئی. دونوں سیم پیج پہ اس لیے ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے. اس لیے میرے خیال میں اس وقت جو لڑائی ہے وہ اپنی جگہ بہت شدید ہے. جیل سے بھی جو خط لکھا گیا ہے وہ دراصل پارٹی کے خلاف ہی لکھا گیا ہے نا.
इस वक्त जो पार्टी की इस मौके पे, इस अहम मौके पे इस खत का सामने आना बहुत सवाल खड़े कर रहा है। नहीं, इसका मतलब है कि वो पार्टी की पॉलिसी से खुश नहीं है। जो लोग पार्टी के लिए जेल काट रहे हैं वो पार्टी की पॉलिसी से खुश नहीं है, वो पार्टी की लीडरशिप से खुश नहीं है, वो पार्टी की इस अंदाज़े सियासत से खुश नहीं है। उन्होंने इसीलिए जेल से खत लिखा है कि बाईपास कर दो। उधर से मिसाल उड़ गई हैं, उधर से सलमान अकरम राजा का इस्तीफ़ा है, हामिद रजा साहब का इस्तीफ़ा है, और उसके बाद ये गंडापुर साहब ने इस सारे पे एक मिट्टी डालने के लिए कि अटेंशन डाइवर्ट हो, और ये जो हम पर भागने का और कॉम्प्रोमाइज़ का है, उन्होंने एक बहुत तेज़ और फायरी सी स्पीच, बहुत बड़ा बयान, फायरी बहुत सी बड़ा स्पीच बयान कर दी है, जिसकी जो अनकॉल्ड फॉर थी, जिसकी कोई इस वक्त मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं थी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हालात अभी नॉर्मल नहीं है। कल आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ साहब का जो इजलास हुआ है, जो टास्क फोर्स बनी गई है, उसमें भी आज अतात आरट साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है कि हम नहीं छोड़ेंगे, इनका मौक़िफ़ है कि हम नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे ये लगता है कि ये सियासी तसादुम अभी जारी है। 26 नवंबर की रात जो एक्शन हुआ है उसके नतीजे पे शायद सड़कों पर तो अमन आ गया है, लेकिन सियासी तौर पर अभी अमन नहीं। और गवर्नमेंट वहीं की वहीं है कि फेक न्यूज़ जो है तहरीक इंसाफ वो फैला रही है। तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हमारे साथ जुल्म हुआ है, हमारा खून बहा है, हमारे लोग गए हैं, जान से गए हैं, और गवर्नमेंट कहती है ये सब कुछ फेक है। लेकिन वो 278 से शुरू हुए ना लतीफ़ खोसा साहब, 250, 278, 156 फिगर देखे ना। अब 12 के बाद 8, 6, 12 तो कंफर्म है कि 12 है। उन्होंने तस्वीर भी जारी कर दी है। शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी सवाल से क्लियर किया। शायद खाकान, देखिए मेरी बात सुने, 12 अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं है। वो लोग आकर FIR दर्ज करा देना कि हमारे लोग इस तरह मारे गए। वो अलग कह रहे हैं, पुलिस वाले कह रहे हैं कि वीडियो बयान दो और यहाँ से लाशें लेकर जाओ। यहाँ पे तो सूरत हाल ही और हो जाए। ब्रेक के बाद कर लेते हैं यहीं से बात, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। जी हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। और अब बात तहरीक इंसाफ के हवाले से ही, क्योंकि इस टाइम तहरीक इंसाफ ये खदशा जाहिर कर रही है कि अडियाला जेल में तो इमरान खान साहब मौजूद नहीं है। मुलाकातों के हवाले से भी उन पर पाबंदी है। कल भी लीगल टीम को मिलने नहीं दिया गया, और मज़ीद जो मुकदमे हैं इस डी चौक के एहतजाज के बाद वो दर्ज कर लिए गए हैं। इसके अलावा पंजाब असम्बली में भी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के हवाले से क्या करारदाद, लेकिन पीपल्स पार्टी तो इस हक में नहीं है। मुज़म्मिल साहब क्या करने क्या जा रहे हैं? देखिए अभी तो बात कर लेते हैं बानी पीट करारदाद पे तो बात नहीं करते हैं हम। बानी PTI की मुलाकातों पर बात कर रहे हैं इस वक्त। तो मेरे ख्याल में बानी PTI की मुलाकातों पर जो पाबंदी है वो काफ़ी बहम पैदा कर रही है। हाँ जी। मैं ये तो नहीं मानता कि वो अडियाला से बाहर कहीं हैं, क्योंकि उन्हें अडियाला में रखने के लिए ही थाने को अडियाला के अंदर एक थाना बनाया गया था। अगर उन्हें अडियाला से बाहर ले जाना मकसूद होता तो फिर अडियाला के अंदर थाना बनाने की जरूरत नहीं थी। चूँकि गवर्नमेंट भी फील करती है कि अडियाला के अंदर वो सेफ हैं और अपने सेल के अंदर मौजूद होंगे या वो अडियाला के अंदर, तो इसलिए मेरे ख्याल में उनको अडियाला में रखने के लिए जो ये बनाया जा रहा है कि वो अडियाला से चले गए हैं, उनको कहीं खुफिया मुकाम पर शिफ्ट कर दिया गया है, वो इस वक्त अडियाला में मौजूद नहीं है, GHQ में मौजूद है। मुझे ये सब कुछ तो इतना हकीकत के करीब नहीं लगता। मुझे एक डिसइंफॉर्मेशन लगती है, एक प्रेशर बनाने की बात है। लेकिन मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि मुलाकातों पर पाबंदी शायद 26 नवंबर के तनाजुर में इसलिए लगाई जा रही है कि फ़िलहाल उन तक एक्सेस ना दिया जाए ताकि कोई नई हदायत उनकी पार्टी तक ना पहुँच सकें। जैसे कि 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर भी उनकी मुलाकातें बिल्कुल अलग कर दिया गया था और मुलाकातें बंद की गई थी, और फिर 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करा के उनसे मुलाकातें कराई गई थी। तो अब भी मेरा ख्याल है कि वो कोई दोबारा कॉल ना दे दें या कुछ ना कर दें इसलिए। लेकिन उनके वकील, अच्छा ये बताऊं, कोई फैमिली उनको मिलने की कोशिश नहीं कर रही। मतलब लीमा खान वगैरह उनको मुलाकात के लिए नहीं पहुंच रहे, जेल आएंगे पकड़े जाएंगे, देखें ना, नहीं पहुंच रहे, बेल लेके भी पहुंच सकते हैं। इसी तरह बुशरा बीबी भी उनसे मुलाकात के लिए नहीं पहुंच रही, गंडापुर उनसे मुलाकात के लिए नहीं आ रहे, सलमान बैरिस्टर, अच्छा देखें ना, गंडापुर वैसे तो गरज बरस रहे हैं लेकिन वो उनसे बानी PTI से मुलाकात करने के लिए नहीं पहुंच रहे अडियाला। हो सकती गिरफ्तारी उनकी भी नहीं हो सकती, चीफ मिनिस्टर हैं। तो आप मेरी बात समझे ना, गिरफ्तारी के खौफ से ये बानी PTI को मिलना बंद कर देंगे। मेरा इनका लीडर है ये, उसको उससे इसलिए मुलाकात नहीं कर रहे कि हम गिरफ्तार हो जाएंगे।
سب جیل میں جا کے بیٹھ جائیں گے. پہلے ہی ان پر یہ الزام ہے کہ یہ گرفتاری کے خوف سے وہاں سے بھاگ گئے ہیں, تو اب گرفتاری کے خوف سے کوئی بانی پی ٹی آئی کو ملنے بھی نہیں آ رہے. وہ اکیلے فیصل چوئی صاحب جو ہیں وہ ملتے ہیں, ملنے کی 2 دن سے کوشش کر رہے ہیں اور ان کی ملاقات بھی نہیں ہو رہی. آج بھی وہ اڈیالہ ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں کیونکہ اڈیالہ کے باہر وہ موجود ہے, پوچھ لیتے ہیں ان سے. فیصل چودھری صاحب لیگل ٹیم کے رکن ہیں, ممبر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. فیصل صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. مزمل صاحب اوور ٹو یو. فیصل بھائی, بانی پی ٹی آئی اس وقت اڈیالہ جیل میں ہیں یا کہیں اور ہیں, کیونکہ بہت ابہام پایا جا رہا ہے کہ وہ اڈیالہ میں نہیں ہے. آپ کیا کنفرم کریں گے؟ دیکھیے سر, میری کل بھی ایکسیس ڈینائی کی گئی ہے. آج جیل اتھارٹیز نے ہمیں سے آرڈر لینے سے بھی انکار کر دیا ہے. پولیس آفیشرز جو ہیں وہ بھی اس آرڈر کو ریسیو کرنے سے انکاری ہیں. عدالت نے آج دوبارہ آرڈر کیا, اور اس سارے جو شواہد ہیں اس میں تو پھر اس امر کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی ایسی بات ہے جس کو حکومت مسلسل چھپانے کی کوشش کر رہی ہے. عمران خان صاحب کے ویئر اباؤٹس کا پتہ نہیں ہے اور ان سے ہماری ایکسیس جو ہے وہ ڈینائی کی گئی ہے. تو اب اسی صورتحال میں جو ایک افواہیں ہیں ظاہر ہے وہ زور پکڑیں گی, اور افواہ سازی کا جو بازار ہے اس کو تو اسی طرح سے روکا جا سکتا کہ اگر آپ ہماری میٹنگ یہ کرا دیتے تو وہاں پہ جو معاملات ہیں تو ہم بتا دیتے کہ کیا صورتحال ہے. فیصل ابھی بھی آپ اڈیالہ کے باہر ہی ہیں؟ جی میں بالکل اڈیالہ کے باہر سے بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ, اور میں یہاں پہ گزشتہ کوئی 1.5 گھنٹے سے آیا ہوں. متی اللہ جان صاحب کی رہائی بھی تھی, وہ بھی پہلے کو, تو ہم نے ان کو یہ کہا کہ آپ کے مطابق ہم تو پولیس اسٹیشن تو 24/7 یعنی 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے, تو آپ ہماری ایکسیس وہاں پہ کریں. کل آپ کو جو آرڈر تھا یہ آج والا آرڈر اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے, لیکن کوئی نادیدہ دباؤ ہے. جیل اتھارٹیز جو ہیں وہ ریلیکٹنٹ ہیں. ابھی ہمیں ایون جیل کے دروازے کھولنے سے جو سنتری ہیں انہوں نے کہا جی ان کو آرڈر ہیں کہ آپ کو اندر بھی نہیں آنے دینا اور آپ کی بات بھی نہیں سننی اور آپ سے آرڈر تو بالکل ہی لینا. آپ 5 بجے کے بعد گئے نا, جیل بند ہو جاتی ہے فیصل صاحب 5 بجے. سر جیل میں نہیں ہے, وہ جیل حکام کی کسٹڈی میں نہیں ہے. یہ تو جیل والے کہتے ہیں کہ جیل وہ ہماری کسٹڈی میں نہیں ہے, پولیس کی کسٹڈی میں, اور پولیس اسٹیشن نیو ٹاؤن کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. اڈیالہ کا وہ حصہ پولیس اسٹیشن نیو ٹاؤن کا حصہ ہے. اب پولیس اسٹیشن نیو ٹاؤن کا حصہ ہے تو 24 گھنٹے تھانے میں ایکسیس ہوتی ہے. تھانہ جو ہے وہ بند نہیں ہوتا, اور پریزن رول تھانے کے اوپر تو نہیں اپلیکیبل ہوتے. پر اگر تھانہ پریزن کے اندر ہو تو پھر پریزن رول ہو جائیں گے نا, وہ پریزن کے اندر تھانہ ہے. آپ کی اس بات کو وہ تسلیم نہیں کرتے جو جیل اتھارٹیز ہیں. فیصل صاحب, یہ بھی تو ممکن ہے کہ جیسے 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی تھی, اب 26 نومبر کے واقعے کی وجہ سے وہ چاہتے ہوں کہ آپ لوگوں کی ملاقات نہ ہو اور یہ عارضی سی ایک رکاوٹ ہو, کوئی اس کے پیچھے اتنی بڑی کانسپریسی تھیوری نہ ہو جو بنائی جا رہی ہے. سر بات یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جب کی گئی تھی تو وہ کس قانون کے تحت ملاقاتوں پہ پابندی لگائی گئی تھی؟ اگر کوئی پابندی لگنی ہے تو اس کے پیچھے کوئی لیگل بیکنگ ہوگی نا جی. اگر یہ کسی کی مرضی منشا تو نہیں ہے. اب لاہور ہائی کورٹ کے رولز بھی ہیں, قانون بھی ہے, اور آئین کے مطابق بھی ایک جو ریمانڈ پہ ملزم ہوتے ہیں ان کو آپ ایکسیس فیملی تک, فرینڈز تک اور لائر تک نہیں روکی جا سکتی. اور اسی کا جو پیچھے آپ نے جس انسیڈنٹ کا حوالہ دیا ہے, 3 ہفتے عمران خان صاحب کو ان ہیومن کنڈیشن میں رکھا گیا, ان کے ساتھ ایل ٹریٹ کیا گیا, اور جب میری لاسٹ 26 تاریخ کو ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ 2 دن کے لیے 36 گھنٹے کے لیے انہیں پھر سیل میں قید کر دیا گیا تھا. تو یہ ساری صورتحال ایسی ہے جو اس بات کی متقاضی ہے کہ ہماری ان سے ملاقات کی جائے اور ملاقات کرائی جائے تاکہ ہم یہ ایسرٹین کر سکیں کہ ان کی سچویشن کیا ہے, اور ہم قانونی طور پہ جو انسٹرکشنز لینا چاہتے ہیں وہ بھی لیں. اور پولیس تھانہ جو ہے وہ تو 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے, لیکن یہ جان بوجھ کے ایک ایسا طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے, اور پنجاب پولیس اور پنجاب حکومت پہ ہم مزمل سورودی صاحب بہت شاکی ہیں. ان کا تعصب اور ان کی نفرت عمران خان صاحب کے بارے میں بڑی عیاں ہے, اور جس طرح کے معاملات یہ کر رہے ہیں. نہیں تو اب آپ کا اگلا لیگل کورس کیا ہوگا؟ آج کل بھی نہیں ملنے دیا گیا, آج بھی نہیں ملنے دیا گیا, آگے کیا کریں گے آپ؟ سر آگے تو ہم ظاہر ہے ہم تو ہائی کورٹ ہی جائیں گے, اور عدالتوں کا تو مذاق بن گیا ہے. عدالتوں کے جو فیصلے ہیں وہ تو سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانتے. تو سیشن جج صاحب نے تو آج آرڈر دیتے ہوئے کہا کہ میں کیا کروں, آئیو اگر میرے سامنے نہیں پیش ہوتا تو وہ تو بے بسی کا اظہار کر رہے تھے.
تو انفارچونیٹلی عدالتوں کا یا جو نظام ہے یہ تو بالکل فارغ کر دیا گیا ہے. تو ویسے آپ کو کوئی جیل حکام نے یا تھانے والوں نے بانی پی ٹی آئی کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ موجود ہیں, خیریت سے ہیں؟ جب آپ نے ملاقات کی تو کچھ انہوں نے آپ کو ان کی خیریت کے بارے میں بتایا ہے؟ کچھ بات ہی نہیں کر رہے. کل جیل حکام نے تو ہمیں کہا جی کہ نہ تو ان کی سیکورٹی ہے, نہ وہ ان کی تحویل میں ہے, نہ ہی وہ اپنا جو ہے ان کی روٹی, ان کا کھانا, ان کی سیکورٹی ہمارے ذمہ نہیں ہے, وہ پولیس والوں کے ذمہ ہے. انہوں نے کچھ بتانے سے قاصر ہیں. پولیس والے جو ہیں وہ ملنے سے بھی کتراتے ہیں اور وہ بات کرنے سے بھی کتراتے ہیں. آئی او کو کل وہاں پہ ہمیں آرڈر خود ریسیو بھی کروا کے آئے تھانے میں, ان کو بھیجا بھی ہے. تو انہوں نے بجائے اس پہ عمل درآمد کرنے کے وہ کسی میڈم کو پوچھ رہے تھے. تو یہ معاملات جو ہیں وہ اس طرح سے تو چلائے جا رہے ہیں. آج ایس ایچ او کو ہوا ہے, ایس ایچ او بھی بھاگ گیا ہے, وہ بھی اپنا فون بند کر کے. ظاہر ہے وہ تو بیچارے چھوٹے لوگ ہیں, چھوٹے افسر ہیں. یہاں پہ تو بڑے بڑے افسر جو ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں. تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ عمران خان صاحب تک ایکسیس روکنے کی وجہ کیا ہے. ماسا ہے کہ ان کو مینٹل ٹارچر کیا جا رہا ہے یا فزیکل ٹارچر کیا جا رہا ہے. تو میں یہ ہمارے احتمال ہیں, ہمارے اندیشے ہیں. اس اندیشے کو جو ہے وہ تو تبھی سیٹسفائی کیا جا سکتا ہے جب تک ہماری ملاقات ان سے ہو اور ہم ان سے حالات پوچھیں. تو ایسی معاملات کو جس طرح سے ان کو بار بار سالیٹری میں رکھا جاتا ہے, یہ بین الاقوامی اور قومی قوانین کی لیکن ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہو یا ان کی جان کو خطرہ ہو. ایسا تو ممکن نہیں ہے نا, آپ خود بھی سمجھتے ہیں. ملاقات نہ ہونے دینا ایک الگ بات ہے, لیکن ایسی تو کوئی بات نہیں ہو سکتی. اور آپ اتنے حتمی طور پہ کیسے کہہ رہے ہیں سر؟ اچھا فیصل, طریقے قانون ہے, ملک ہے, ریاست ہے, کیسے ہو سکتا ہے ایسے؟ کوئی ریاست نہیں ہے, کوئی عدالت کا حکم نہیں مانا جا رہا, نہ عدالتی احکامات پہ عمل کیا جا رہا ہے. آپ کی باتیں فلسفیانہ تو اچھی ہیں مزمل صاحب, آپ بڑے بھائی ہیں, بڑا احترام ہے, لیکن بدقسمتی سے اس ملک میں نہ آئین ہے, نہ قانون ہے, نہ جمہوریت ہے, اور نہ آزادی کو رہ گئی ہے. ہم بھگت رہے ہیں, ہم روز دیکھتے ہیں. جو نہیں بھگتے ان کی یہ خام خیالی ہے, وہ دیکھ لیں. یہاں پہ جس طرح سے معاملات کیے جا رہے ہیں اس میں آئین اور قانون اور اخلاقیات کا کوئی اب عمل دخل نہیں ہے. لیکن صرف آپ ہی ملنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کی باقی فیملی, ان کی بہنیں, بیگم تو ملنے کی کوشش نہیں کر رہی ہیں. جب آپ بہنوں اور بیوی کے اوپر 28 پرچے کر دیں گے جھوٹے اور ان کو جو ہے پھنسائیں گے, وہ بیچارے کیا کریں گے؟ جب پوری فیملی کے اوپر پرچے ہیں, لیگل ٹیم کے آدھے بندے جو ہیں وہ نامینیٹ ہو چکے ہیں, تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ آدھی لیڈرشپ جو ہے, پوری لیڈرشپ جو ہے وہ پرچوں میں ہے. تو یہ سارے معاملات آپ سامنے تو رکھیں نا, صرف تنقید تو نامناسب بات ہے. اچھا فیصل, یہ ڈی چوک کے احتجاج کے بعد مزید جو مقدمات ہیں وہ بھی درج کر لیے گئے ہیں. لیکن دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کی باتیں بھی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف کی پر پابندی لگا دی جائے. پشاور ہائی کورٹ سے عبوری ضمانت تو سب کو مل رہی ہے, وہ عبوری ضمانت لے کے تو آ سکتے ہیں. کتنے کیسز؟ یہ ضمانت لیتے ہوئے یہاں سے میں واپس اپنے گھر تک پہنچوں اڈیالہ سے, تو 5 پرچے تو میرے پہ بھی ہو سکتے ہیں مزمل سروردی صاحب. اپنا روٹی کو چوچی تو ادھر کوئی بھی نہیں کہتا, صاحب کو سمجھنا ہے. اگر یہ جس طرح سے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, یہ کسی کو آنے دیں گے؟ کیا گارنٹی ہے کہ خواتین آئیں اور ان کو ہیوملیٹ نہ کیا جائے, ان کو جو ہے ان کی رسپیکٹ جو ہے وہ بھی داؤ پہ لگا دے. ان کا فزیکل تھریٹ بھی ہیں, سیکورٹی تھریٹس بھی ہیں, بہت ساری باتیں ہیں. پھر میں یہ سمجھوں کہ اب آپ ہی ملا کریں گے, اب ان کی فیملی انہیں ملنے کے لیے نہیں آیا کرے گی؟ یہ ان کے ہم پوری کوشش کریں, جیسے جو ریمیڈیز ہیں وہ لے کے, تو پھر انشاءاللہ پہلے محفوظ کریں گے, تو پھر وہ آئیں گے ڈیفینیٹلی. اچھا فیصل, ایک سوال, جناح ہاؤس حملہ کیس میں بھی ضمانتیں خارج کر دی گئی عمران خان صاحب کی. اس کے علاوہ تحریک انصاف پر پابندی کے حوالے سے قراردادیں بھی لائی جا رہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ملاقاتیں بھی عمران خان سے نہیں کرنے دی جا رہی, تو نیکسٹ کیا, کتنا سنگین ہو سکتا ہے, کیا ہو سکتا ہے, کس کی طرف اشارے؟ اس سے سنگین کیا ہو سکتا ہے؟ وہ جناح ہاؤس کا تو نام ہی ہے, کور کمانڈر ہاؤس لاہور پہ جو حملہ جو کیا تھا اس میں عمران خان صاحب کو پھنسا کے جھوٹا اور فالس کیس ہے. عمران خان صاحب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. 4 جو بیلیں ہوئی ہیں وہ جج صاحب جو ہیں وہ دلیر ہیں, انہوں نے لے لی ہیں. ان جج صاحب نے نہیں لی. اب ججز کا بھی کیا اتنے انڈر پریشر کام کر رہے ہیں, تو سب کو نظر آ رہا ہے. تو پہلے اوپر ہائی کورٹ میں جائیں گے. فیصل صاحب, جو جج آپ کے حق میں فیصلہ کر دے وہ دلیر, جو آپ کے خلاف فیصلہ جو خلاف فیصلہ کرے وہ ڈرپوک. نہیں, یہ تو کوئی پیمانہ نہ ہوا. پیمانہ اس لیے ہے کہ پیمانہ جو ہے وہ جو میرٹ پہ آپ نے وہ دونوں ججمنٹس پڑھ لیں. مزمل صاحب, آپ کے والد بڑے مشہور فوجداری کے تھے اور آپ سمجھتے ہیں, دو ججمنٹ جب پڑھی جاتی ہیں ضمانتوں کی خارج کی اور جو ایکسیپٹ ہونے کی, اس پہ میرٹس جو ہیں وہ اپنے آپ دونوں ججمنٹ سامنے رکھ کے پڑھ لیں.
हमारा काम है, हम भी 20-22 बरस से यही कुछ कर रहे हैं, तो एक सत्र जो है वो पढ़ने से पता लग जाता है कि ये किस तरह से लिखी गई है और किस तरह से नहीं लिखी गई। तो ये बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं वसूख से कह रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। फैसल, क्या इमरान खान की जान को खतरा है? जी, जिस तरह से बिल्कुल खतरा है, बिल्कुल उनके जिस्मानी और मेंटली जो है वो टॉर्चर का मुझे बिल्कुल खतरा है, मेरा अंदेशा है, मेरा एहतमाल है। इस चीज़ को सेटिस्फाई जब तक नहीं किया जाएगा तो मुझे मिलने नहीं दिया जाएगा, तो मैं कैसे कहूँ कि नहीं है, बिल्कुल खतरा है। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब आपके वक्त का। मुज़म्मिल साहब, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। पारा चिनार 2 अगस्त का दिल खराश वाक़या, जिसके बाद मुसलसल कशीदा रहे हैं हालात, और ज़िला करम में भी पारा चिनार में भी मुसलसल फायरिंग हुई है, दुकानें जली हैं, मकान खाकस्तर हुए हैं, और आज बिलाखिर वज़ीर आला केपी ने दौरा किया है कोहाट का, और वहाँ पर जिरगे से उन्होंने बात की और सीज़ फायर बिलाखिर हो चुका है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पारा चिनार से सहाफ़ी अदनान हैदर। अदनान, थैंक यू सो मच। अभी सूरत हाल बताइएगा, क्या फायरिंग रुक चुकी, कशीदगी ख़त्म हो चुकी, हालात नॉर्मल हो गए? क्योंकि फ़िलहाल मसले का हल तो नज़र नहीं आ रहा दूर दूर तक। देखिए, 22 नवंबर को लड़ाई का सिलसिला शुरू हो गया, फिर लड़ाई का सिलसिला मुसलसल जारी रहा। इन लड़ाई में तकरीबन 80 से ज़्यादा अफराद भी जान बाक हुए। हालात मामूल से बाहर थे। आज कोशिश की गई है और सीज़ फायर पर दोनों फ़रीक़ैन ने रज़ामंदी इख्तियार कर ली है, और ज़िला कुरम के तमाम इलाकों में इस वक्त सीज़ फायर हो चुका है और हालात जो है वो मामूल पर आ चुके हैं। इस वक्त अब से थोड़ी देर पहले इंटरनेट सर्विस भी रिस्टोर हुआ और जो मोबाइल नेटवर्क थी वो भी रिस्टोर हो गए। तो ज़िला कुरम में 8 दिन बाद जो है वो सीज़ फायर हो चुका है। हालात अभी मामूल के मुताबिक। अदनान, जब हमने पिछले हफ्ते आपसे बात की थी तो आपने कहा था जब लड़ाई शुरू हो जाए तो 7 दिन तो जारी रहती है, वही हुआ। 7 दिन बाद सीज़ फायर होता है। तो 7 दिन बाद सीज़ फायर हो गया, 22 को लड़ाई शुरू हुई, 29 को सीज़ फायर हो गया। आपने कहा था हर बार 7 दिन बाद ही सीज़ फायर होता है, ये क्यों है? बिल्कुल सर जी, हमेशा इस तरह हुआ है कि जब भी कोई ज़िला कुरम में जंग छिड़ जाती है या लड़ाई शुरू हो जाती है तो वो एक हफ्ते बाद जो है वो सीज़ फायर हो जाते हैं, कभी 8 दिन बाद, कभी 7 दिन बाद। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये एक तो ये फ़रीक़ैन जो शुरुआत के दिन होते हैं उसमें काफ़ी जज्बा भी होता है, एक दूसरे के खिलाफ काफ़ी एग्रेशन भी होती है ना। उसके बाद इंतज़ामिया भी उस वक्त हरकत में नहीं आता। ये लोग भी मतलब कल भी मैं एक इंतज़ामिया के एक बंदे के साथ बैठा था, उसने कहा हम देखते कि इसको तकने दो, उसके बाद हम देख लेंगे। तो आज भी कल भी हालात इस तरह से देर से जरगे कराना, देर से अमैदीन के साथ मुज़ाकरात कराना और देर से फिर जो वॉर जोन एरिया है वहाँ जाना, इस वजह से जो है सीज़ फायर जो है वो एक हफ्ते बाद हो जाती है या 8 दिन बाद हो जाती है या 9 दिन बाद हो जाती है, लेकिन एक हफ्ते पे। आज वज़ीर आला भी कोहाट आए हैं और वहाँ भी एक ग्रैंड जिरगा हुआ है, तो उन्होंने कहा है कि जो अमन को ख़राब करेगा उसके साथ दहशतगर्दों वाला सलूक किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जो हथियार उठाएगा वो दहशतगर्द खिलाएगा और दहशतगर्दों का अंजाम जहन्नुम है। तो आप कैसे देखते हैं उनका कोहाट आना? क्योंकि हर कोई कह रहा था कि वो कुरम आए, पारा चिनार आए, लेकिन वो कुरम और पारा चिनार तो नहीं आए, कोहाट आए। तो पारा चिनार से कोहाट कितनी दूर है? देखिए, ज़िला कुरम के लोगों के साथ सबसे बड़ी ज़्यादती ये भी हुई है कि पिछले 3 सालों से मुसलसल लड़ाई हो रही, झगड़े हो रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि एक साल में इतनी जो ज़्यादा हलाकती हुई, वारदात हुई, अभी तक सूबाई हुकूमत की या जो वफाकी हुकूमत की कोई भी बंदा इस तरह नहीं आया है। इससे पहले एक वक्त आया था, उन्होंने भी जो मुज़ाकरात कराए थे अमायदीन के साथ, और आज वज़ीर आला साहब को तो पहले कुरम आना चाहिए था, क्योंकि वो वज़ीर आला है, सूबे का हेड है, और अमायदीन के साथ बैठना चाहिए था ताकि वो असल जो मसाइल है उसको जान सकें।
اگر کوہاٹ میں تو ہمارے جو مسائل ہے، ضلع کرم کے مسائل ہے، وہاں سے تو حل نہیں ہوتے. اس سے پہلے بھی اگر جرگوں کی بات ہو تو وزیر اعلیٰ کے ساتھ اس سے پہلے بھی عمائدین مل چکے ہیں، گورنر کے ساتھ بھی عمائدین مل چکے ہیں. اس کے یہ علاوہ پارا چنار سے کوہاٹ کتنی دور ہے؟ 190-200 کلومیٹر تک فاصلہ ہے پارا چنار سے کوہاٹ تک. مطلب اب جہاں لڑائی ہو رہی ہے وزیر اعلیٰ اس سے 200 کلومیٹر دور تھے آج وہ پارا جی چنار بالکل میں. ٹھیک ہے بالکل. ٹھیک ہے. اچھا عدنان، ایک ہفتے تک حالات کشیدہ تھے، کتنی دکانیں جل گئیں، کتنے گھر مسمار ہو گئے، کتنا جانی نقصان ہوا، مالی نقصان، اس حوالے سے بھی ذرا اپڈیٹ کیجئے. دیکھیے اب تک جو تازہ جھڑپیں تھی اس میں اگر ہم ہلاکتوں کی بات کریں تو جو سرکاری رپورٹ ہے وہ تو کہتے ہیں کہ 80 سے زیادہ افراد جو ہے اس میں جان بحق ہو چکے ہیں. لیکن اگر ہم عمائدین کی بات کریں یا جو فریقین کی بات کریں تو ان کے مطابق ان جھڑپوں میں 100 سے زیادہ افراد جان بحق ہو چکے ہیں اور 150 سے زیادہ زخمی ہے. وہ اس وقت مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہے، لیکن ادویات نہ ہونے کی وجہ سے ان کو بھی کافی مشکلات کا سامنا ہے. اور اگر نقصان کی بات کریں تو لشکر کشی تو ہوتی رہتی ہے دونوں طرف سے، فریقین ایک دوسرے پر یلغار وغیرہ کرتے ہیں، لیکن بگن بازار جو ہے وہ اس جنگ کی زد میں آ گیا اور اس میں تقریباً 40-50 تک جو دکانیں ہیں وہ جل چکے ہیں. اچھا یہ آج وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ ایف سی کی پلٹون لگائی جائے پارا چنار میں، تو فرنٹیئر کانسٹیبلری کو وہاں لگانے سے امن ہو جائے گا؟ جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے وفاقی حکومت سے کہ اختلافات چھوڑیں اور کرم میں فرنٹیئر کانسٹیبلری ایف سی کی پلٹون لگائی جائے. اس سے پہلے بھی یہ وعدہ ضلع کرم کے لوگوں کے ساتھ کیا گیا تھا کہ یہ جو مین روڈ ہے اس پر مختلف چوکیاں نصب کی جائے گی. تقریباً اگر میں غلط نہ کہوں تو 70 تک چوکیاں جو ہے اس پر نصب کی جائے گی. پھر اسے روڈ بھی محفوظ کیا جائے گا اور جو باقی حالات ہیں وہ بھی مطلب ٹھیک ہوں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں بھی لوگ جو ہے ایف سی سے خوش نہیں. اگر ہم دونوں پر ٹھیک ہے بہت شکریہ عدنان، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اس کے علاوہ مزمل صاحب، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھی آج تقریب سے خطاب کیا یوم تاسیس کے موقع پر. انہوں نے کہا ہے کہ یہ تحریک انصاف کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو کارنر کیا گیا اور 2013 کے انتخابات میں ان کو بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، ان کو بھی انتخابی مہم کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی. یہ آج نیا انکشاف سامنے آیا. ٹھیک بات ہے کیونکہ اس وقت دہشت گردی بہت زیادہ تھی اور پیپلز پارٹی اس دہشت گردی کا نشانہ تھی اور پیپلز پارٹی کو کوئی جلسہ جلوس کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، اس وقت کوئی کیمپین چلانے کا موقع نہیں ملا تھا. وہ بہت خطرناک حالات تھے اور سب کو پتہ ہے اس وقت اے این پی بھی نہیں چلا سکی. تو اس لیے یہ بات انہوں نے غلط نہیں کی ہے. اور کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی کو یہ بھی خیال ہے کہ جو ان کا پنجاب میں ووٹ بینک ہے وہ پی ٹی آئی لے گئی ہے. لیکن اب پنجاب میں نون اور پیپلز پارٹی کا مقابلہ تھا، اب نون اور پی ٹی آئی کا مقابلہ ہے، تو جو پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہے وہ کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کے پاس گیا. اچھا اس میں یہ میسج بھی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے خان صاحب اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے ووٹ بینک واپس لینے کی ضرورت ہے اور اس حوالے سے وہ کافی بات بھی کرتے ہیں. لیکن بلاول کی آج کی سپیچ میں پی ٹی آئی پہ تنقید تھی، بانی پی ٹی آئی پہ تنقید تھی، لیکن 26 نومبر کا کوئی ذکر نہیں تھا. ایسے جیسے اس ملک میں 26 نومبر ہوا ہی نہیں، کوئی لانگ مارچ ہوا ہی نہیں، کوئی کے پی کے ساتھ کوئی تنازع چل ہی نہیں رہا. سیاسی استحکام انہوں نے کہا ہے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ویسے آج پیپلز پارٹی کا نا 57واں یوم تاسیس تھا. 57 سال پہلے پیپلز پارٹی آج کے دن بنی تھی. ذوالفقار بھٹو صاحب نے اس کی بنیاد رکھی ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کے گھر میں. پیپلز پارٹی نے اس ملک میں سیاست میں بہت قربانیاں دی ہیں، اس میں بھٹو صاحب کی پھانسی بھی ہے، اس میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت بھی ہے، مرزا بھٹو کی شہادت بھی ہے اور بھی شاہ نواز کی شہادت بھی ہے. تو ایک طویل جو بھٹو خاندان کی جو شہادتیں ہیں یا انہوں نے جو جانوں کی نذرانے دیے ہیں اس ملک میں سیاسی میدان میں، اس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی ہے.
اور اب آج کل بلاول اس سیاست کو اور اس لیگیسی کو لیڈ کر رہے ہیں. بلاول نے اپنے نام کے ساتھ بھٹو بھی لگایا ہوا ہے, بے نظیر بھٹو کی وہ بات کرتے ہیں. وہ یقیناً ذوالفقار بھٹو کی سیاست کو بے نظیر بھٹو آگے لے کر چلی, اور بے نظیر بھٹو سے اب وہ بلاول بھٹو صاحب کے پاس آئی ہے. اور 57 سال کی ایک تاریخ ہے پیپلز پارٹی کی, جمہوریت کے لیے تاریخ ہے, اس میں بہت قربانیاں بھی ہیں, آمریت بہت صحیح ہے. انہوں نے, ان کے لوگ جلا وطن بہت زیادہ ہوئے, پیپلز پارٹی کے لوگوں نے سڑکوں پہ کوڑے کھائے, ضیاء الحق کے دور میں کوڑے مارے گئے ان کو, اور بہت لوگوں کے ساتھ مارشل لا کورٹ سے سزائیں دی گئیں. مطلب جو کچھ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا ہے وہ تو اور کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوا, اور ان کی ایک بڑی رچ تاریخ ہے اس پہ. بہرحال آج بلاول بھٹو نے 150 مقامات پر پورے ملک میں خود انہوں نے خطاب کیا. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا پاکستان کی جمہوریت میں ایک کردار ہے. عوام دوست پالیسی کا انہوں نے آج بھی ذکر کیا, روٹی کپڑا مکان. متفق ہیں, اختلاف کریں, موجودہ پالیسی میں ہم ان کے نظریات کے حامی ہیں, ہم ان کے نظریات کے خلاف ہیں, ہمیں بلاول اچھا لگتا ہے, ہمیں برا لگتا ہے, لیکن پیپلز پارٹی کی ایک سیاسی تاریخ ہے جو اپنی جگہ پاکستان کی سیاست سے ختم نہیں کی جا سکتی, اور اس کا اپنا ایک پولیٹیکل کردار ہے. وہ حالات کے مطابق فیصلے کرتے ہیں, اور ایک میچور پارٹی کے طور پہ دیکھے جاتے ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے, پولیٹیکل رائٹس کے حوالے سے. لیکن کرٹیسزم ہے کہیں نہ کہیں, غلط فیصلے, غلط پالیسیز رہی ہیں پیپلز پارٹی کی. ان کی آج کی پالیسی پہ کچھ آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہوں گی, روٹی کپڑا اور مکان, آپ کو ان کی آج کی پالیسی اچھی نہیں لگ رہی ہوگی, کسی اور کو اچھی لگ رہی ہوگی. یہ تو سیاسی جماعتوں کے ساتھ چلتا رہتا ہے, سب کو خوش کر کے تو وہ نہیں چل سکتی. لیکن بہرحال پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ ہے, اور ہم اس تاریخ کو شاندار تاریخ ہی کہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ مزمل صاحب. اسی کے ساتھ ناظرین مجھے ثنا کیوان کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.